سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور جہاد کیا، ایسے لوگ رحمت خداوندی کے امیدوار ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے اور تم پر رحمت کریں گے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں کے استعمال میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی ہیں اور لوگوں کو کچھ فائدے بھی ہیں، اور وہ گناہ کی باتیں ان فائدوں سے زیادہ بڑی ہوئی ہیں، اور لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ خیر خیرات میں کتنا خرچ کیا کریں۔ آپ فرما دیجئے جتنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح احکام کو صاف صاف بیان فرماتے ہیں تاکہ تم دنیا و آخرت کے معاملات میں سوچ لیا کرو۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آخری مہینہ جمادہ ثانیہ کا چل رہا تھا، آخری دن چل رہے تھے، اور یعنی 29 کی تاریخ تھی، اور اگلے دن کے بارے میں یہ طے نہیں تھا کہ یہ رجب کا پہلا دن ہے یا پچھلے مہینے کا پہلا دن ہے، ہو سکتا ہے 30 ہو سکتا ہے یکم ہو گئی ہو۔ تو اس دوران قتال ہو گیا، تو کفار نے یہ طعنہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حرمت والے مہینوں کا احترام نہیں کرتے۔ تو اس کا جواب پچھلی آیات میں دیا گیا تھا کہ اول تو یہ غلطی ہوئی ہے، غلط فہمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، قصداً ایسا نہیں کیا گیا۔ دوسرا، اگر ایسا ہوا بھی ہے تو تم اپنے کرتوت تو دیکھو کہ تم نے کیا کچھ کر رکھا ہے۔ بیت اللہ کو جو ہے شرک کا گہوارہ بنا دیا ہے جو توحید کا گھر تھا، اور مسجد حرام سے لوگوں کو آنے سے روکتے ہو، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور جو ہے وہ جو مسلمان ہو جاتا ہے اس کے اوپر تم ظلم کے پہاڑ توڑتے ہو، یہ تھوڑے ظلم کر رہے ہو، تمہیں جو ہے وہ ایک مہینے کی حرمت جو ہے بس وہ تمہیں یاد ہے، باقی کچھ یاد نہیں ہے۔ تو قرآن پاک نے اس چیز کا الزامی ان کو جواب بھی دیا، اور پھر تفصیلی بھی دیا کہ حرمت کے مہینے اپنی جگہ ہیں، لیکن کفر کا فتنہ، اس کا ختم کرنا اور اس کو استیصال کرنا، اس کو جڑ سے اکھاڑنا، یہ اس سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ فتنہ ہے، اور فتنہ جو ہے قتل و قتال سے زیادہ بری چیز ہوا کرتی ہے۔ قتل میں تو تھوڑا سا خون بہتا ہے، اور فتنے سے بعض اوقات جو ہے وہ خلیج جو ہے وہ سال ہا سال تک کے لیے، نسلوں تک کے لیے آگے چلتی ہے۔ تو ان آیات میں، آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خود مسلمانوں کو اس بات کی تسلی دی ہے کہ تم نے جو کچھ کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، اس میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ اللہ کی جانب سے تمہیں اجر بھی ملے گا۔ تو کیونکہ تم لوگ ایمان لائے ہو، ہجرت بھی کی ہے، اور راہ خدا میں جہاد بھی کیا ہے، تو یہ تین کام بہت بڑی بڑی نیکی کے کام ہیں۔ ایمان تو بنیاد ہے، اور ہجرت کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہجرت پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور جہاد جو ہے اس راہ خدا میں اگر کوئی شخص مارا جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو اس کی تو فضیلت ہم جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں
کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اتنے بڑے عمل ہیں، فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کے رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو یقیناً ملے گی۔ اس کے بعد کی آیت میں شراب اور جوا، اس کی نسبت سوال ہوا کہ حضور سے پوچھا گیا کہ شراب اور جوئے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے؟ تو آپ نے جو سوال کا جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ ان میں گناہ بڑا ہے، یہ دونوں اللہ کی نظر میں گناہ کے کام ہیں اور بڑے گناہ ہیں، لیکن اس میں کچھ لوگوں کے لیے فوائد بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے۔ شراب عربوں کے ہاں بہت اس کا رواج تھا، گویا کہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس حد تک شراب ان کے اندر جو ہے وہ رواج تھا، دستور تھا۔ تو شریعت نے اس کو رفتہ رفتہ تدریجاً حرام کیا ہے، ایک دم حرمت کا حکم نازل نہیں کیا، تدریجاً حرام کیا۔ شروع میں یہ تھا کہ جب نماز پڑھنے لگو، عبادت کرنے لگو، پھر نشے میں نہیں ہونے چاہیے، اور اس طریقے سے پھر رفتہ رفتہ حکم نازل ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ پھر ایک وقت آیا کہ مکمل طور سے ختم ہو گئی، انقطاع ہو گیا کہ آئندہ کے لیے شراب مکمل طور سے حرام ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے تاریخ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب کے مٹکے جو ہے وہ بہا دیے گئے، کسی نے اگر منہ کے ساتھ لگا رکھی تھی تو گلاس ادھر سے واپس ہو گیا، اگر منہ میں گھونٹ لے رکھا تھا تو ادھر ہی اس کو پھینک دیا، اور اگر کسی کے پیٹ میں جا چکی تھی تو اس نے کوشش کی کہ اس کی قے کر دے۔ یعنی یہ عجیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ہے، اور صحابہ کی قبولیت اور اطاعت اور امتثال کا ایک نمونہ ہے کہ اس قدر ایک چیز ان کی طبیعت کا حصہ بنی ہوئی ہے، لیکن وہ ایک حکم آنے پر یک لخت اس کو چھوڑ دیا۔ آج کوئی شخص اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا، اور یہ ایمان کی طاقت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ اور ثمرہ تھا۔ تو شراب کو حرام کر دیا، جبکہ عربوں کے ہاں بہت تھا، اور جوا بھی ان کے ہاں تھا۔ جوئے کی مختلف شکلیں ہوتی تھی، ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ کچھ لوگ مل کر ایک جانور خریدا کرتے تھے، اور اس کے جو ہے وہ اس کو پیسے ڈال کر 10 مثلا بندوں نے پیسے ڈالے، ایک جانور خرید لیا، اس کے بعد وہ جانور کے بارے میں قرعہ ڈالا کرتے تھے تیروں کے ساتھ، وہ جس کے نام کا قرعہ ہو جاتا تھا وہ سارا جانور اس کا ہو جاتا تھا، باقی 9 فارغ ہو جاتے تھے، اور پھر وہ اس کو کاٹ کر ذبح کر کے اس کو گھر نہیں لے جاتا تھا، غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا۔ اور بالعموم ایسا ہوتا تھا کہ شراب بھی پیتے تھے اور ساتھ میں اس طرح کے غریبوں میں خیرات کرنے کے کام بھی کیا کرتے تھے، اور اس موقع پر بڑھ چڑھ کے کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ پہلو تھا جو شریعت نے کہا کہ شراب اور جوئے کا ایک پہلو جو ہے اس میں منفعت بھی ہے لوگوں کے لیے، لیکن گناہ بہت بڑا ہے۔ تو اس سے ہمیں جو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں کسی بھی چیز کے بارے میں حکم دینے کے لیے محض اس کی افادیت، عدم افادیت کافی نہیں ہے۔ یعنی ہم خود طے کریں کہ کوئی چیز مفید ہے تو زیادہ صحیح ہے، جائز ہونی چاہیے، اور کوئی چیز جو ہے مفید نہیں ہے تو وہ ناجائز ہونی چاہیے، یہ بنیاد نہیں ہے۔ اصل بنیاد ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اب یہاں اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ شراب میں فائدہ ہے، اور بھی فوائد ہو سکتے ہیں، صحت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے، کوئی بیماری کے لحاظ سے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کچھ نہ کچھ جزوی فائدے اس میں موجود ہوں، اور جوئے میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ فائدے شریعت نے ملحوظ نہیں رکھے، بلکہ ان فائدوں کو نظر انداز کیا ہے اور شراب کو حرام کر دیا، جوئے کو بھی حرام کر دیا۔ اور شراب کی اتنی سخت وعیدیں فرمائی ہیں کہ فرمایا کہ جو شخص دنیا میں شراب پیتا ہے تو ایک تو شب قدر میں بھی اس کی بخشش نہیں ہے، جو پکا شرابی ہے شب قدر میں جبکہ اللہ کی رحمت سے ہر عام و خاص حصہ پاتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ اور قیامت والے دن فرمایا کہ اس کو جہنمیوں کا طینۃ الخبال پلایا جائے گا، حدیث پاک میں لفظ ہے طینۃ الخبال۔ پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ طینۃ الخبال جو ہے یہ جہنمیوں کا پسینہ اور ان کے پیپ ہے، ان کی جو زخم جو ہے خراب ہو جائیں گے، اس کے اندر سے جو پیپ نکلے گی یہ ان کو شراب پینے والے کو پلائی جائے گی، جو دنیا میں تھوڑی سی لذت کے لیے اس نے اتنا بڑا خسارے کا سودا انسان کرتا ہے۔ اور جوا یہ ہے کہ جوئے کی حقیقت سمجھ لینی چاہیے۔ شراب سے تو الحمدللہ بہت سارے مسلمان بچتے ہیں، جو نہیں بچ رہے اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، لیکن جوا ایک ایسی چیز ہے کہ نہ سمجھی میں بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس کی پہلے حقیقت سمجھ لینی چاہیے۔ جوا کہتے ہیں
کہ ایک جانب سے آپ نے مال لگا دیا، یقینی طور سے آپ کا مال لگ گیا، آپ کا پیسہ لگ گیا، آپ کی کوئی چیز لگ گئی ہے، اور اس کا جو عوض ہے، ریٹرن جو آپ کو ملنا ہے، وہ ملنا یقینی نہیں ہے، بالکل جا بھی سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ واپس لا سکتا ہے، یعنی چانس پر ہو گیا، وہ چانس پہ لگ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 1000 روپیہ لگایا ہے تو آپ کا 1000 جو ہے وہ کروڑ بن کے واپس آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ 1000 سے بھی آپ کو ہاتھ دھونے پڑ جائیں، ٹھیک ہے، یہ بعض اوقات 1000 سے ہاتھ نہیں دھونے پڑتے، لیکن بہرحال جو اوپر کا آنے والا ہے وہ نہیں آتا۔ تو جوئے کی یہ ایک بنیادی شرط ذہن میں رکھنی چاہیے، یعنی یہ ایک اس کی کی ہے، اس کی چابی ہے کہ جس سے آپ بہت ساری صورتوں کو خود ہی آدمی غور کر کے جدا کر سکتا ہے کہ یہاں جوا پایا جا رہا ہے۔ اور اس وقت ہمارے ہاں معاشرے میں بے شمار صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں جوا چل رہا ہے۔ موبائل فون کمپنیاں میسج بھیجتی ہیں، اس میں بہت ساری اسکیم رہتی ہیں، یہ میسج کریں صرف 6 روپے کٹیں گے، آپ فلاں پرائز میں، بمپر پرائز، فلاں پرائز میں آپ شریک ہو جائیں گے، قرآن اندازی ہوگی اور آپ کو انعام جیتیں گے اور آپ کو یہ مل جائے گا۔ اب وہ 6 روپے تو آپ کا لگ گئے، اس کے بعد اب اس کا ریٹرن ہو سکتا ہے زیادہ آ جائے، ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ آئے آپ کے ہاتھ میں، تو یہ جوا ہے۔ اسی طریقے سے انشورنس کی شکلیں ہوتی ہیں، زندگی کی بعض شکلیں ایسی ہیں کہ اس میں جوا موجود ہے، کہ آدمی کی بعض پالیسیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پیسہ ہے وہ تو ضائع چلا جائے گا یا بہت زیادہ پیسہ واپس آئے گا، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ پرائز بانڈ جو ہے اس کے اوپر بھی یہ جوا ہوتا ہے جو گورنمنٹ کی اسکیم جاری کرتی ہیں۔ تو یہ جوئے کی مختلف قسم کی صورتیں اس وقت ہمارے ہاں معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جس میں انسان ناسمجھی میں چلا جاتا ہے، اور یہ حرام مال ہے، اس کے راستے سے جو مال کمائے گا، جو اس کے پاس آئے گا، وہ قطعاً حرام ہے، کوئی حلت کے وہ نہیں ہے۔ اس کو کوئی لک کہتا ہے، کوئی قسمت کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، نام چاہے کچھ بھی دے دیں، خنزیر کو آپ بکری کا نام دے دیں تو بکری تو نہیں ہو جاتی، وہ تو خنزیر ہی رہے گا، سور ہی رہے گا۔ تو جوئے کے اوپر قسمت کا اور فلاں کا اور فلاں کا نام دے دیں تو وہ بھی اس سے حلال نہیں ہو جاتا، وہ حرام ہی رہتا۔ اسی کی طرح جوئے کے ساتھ ایک دوسرا اس کا بھائی ہے سود، وہ بھی بہت ساری صورتوں میں سود اور جوا جو ہے ساتھ کے ساتھ چل رہا ہوتا۔ یہ جو بولی والی کمیٹی ہمارے یہاں معروف ہے، یہ اس میں بھی یہ سید پائی جاتی ہے۔ تو مختلف شکلیں ہیں، بہرحال علماء کرام سے پوچھتے رہنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ ذہن میں آپ رکھیں کہ جہاں بھی آپ کا تھوڑا پیسہ جا رہا ہے اور زیادہ پیسہ آ رہا ہے، سمجھ لیں کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہے۔ اس کو جب تک آپ کسی مستند اور معتمد آدمی سے پوچھ نہ لیں، علمی لحاظ سے ہر ایک سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر بندہ جو ہے ہمارے یہاں مفتی بھی ہے اور حکیم بھی ہے، ہر ایک نسخہ بتا دیتا ہے اور ہر بندہ مسئلہ بتا دیتا ہے، ہر ایک سے نہیں۔ لیکن جو مستند اور معتمد، جیسے ہم دوائی لینے کے لیے ہر ایرے غیرے کے آگے نہیں جا بیٹھتے، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری جان کا مسئلہ ہے تو مستند اور معتمد بندے کے پاس جاتے ہیں، ایسے ہی مسئلے کے لیے بھی مستند اور معتمد بندے سے جا کر پوچھنا چاہیے۔ تو یہ فرما دیا کہ جوئے میں اور شراب میں فوائد اگرچہ موجود ہیں لیکن شریعت ان کو حرام کرتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات مجھے، جب میں بیت المقدس میں تھا تو مجھے میرے سامنے 2 برتن لائے گئے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی، اور آپ کو فرمایا گیا کہ ان میں سے کوئی ایک پسند کر لیں، تو آپ نے دودھ کو پسند کر لیا۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطرت کی طرف رہنمائی کی، اور اللہ کا شکر ہے اگر آپ شراب پکڑتے تو لغوت امتک، آپ کی امت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی۔ شراب ایسی چیز ہے جو انسان کی صحت بھی بگاڑتی ہے، اس کی معاشرت بھی بگاڑتی ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسی بری چیز ہے جو عقل پر پردہ ڈالتی ہے، اور اس کے بعد انسان کو اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے انسان سے۔ یہ ایسی بری گندی چیز ہے، اس لیے اس کو بہت سختی سے منع فرما دیا۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، یعنی لوگوں نے پوچھا کہ کتنا خرچ کرنا چاہیے۔ یعنی ایک تو فرض ہے زکوٰۃ، جب زکوٰۃ آدمی کے ذمہ آ گئی وہ تو فرض ہے، اس کے بعد کتنا راہ خدا میں دینا چاہیے، یہ سوال ہے۔ فرمایا کہ جو بھی تمہیں مناسب لگے، تمہاری ضروریات سے زائد ہو، اپنے آپ کو کسی تنگی، مشقت، حرج میں ڈالے بغیر جتنا راہ خدا میں دو کہ اچھا ہے۔ تو یہ فرما دیا، اس میں کوئی لگی بندی مقدار نہیں ہے،
جو نفلی صدقات ہیں ان کے لیے کوئی لگی بندی شریعت مقدار نہیں رکھی، اپنا مزاج، اپنی جو پسند ہے، اور اس کے بعد جو حالات کے حساب سے جتنا بھی انسان خرچ کر سکتا ہو کر لے، اور کام میں آنے والی تو یہی چیز ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اسی طریقے سے اللہ اپنی آیات تمہارے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم ان میں غور و فکر کرنے والے بن جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔